ایک مقام پر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اس کو میں نہیں آزماؤں گا؟ میں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکا ہوں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں دیکھوں کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ جب تم برتن لیتے ہو مٹی کا تو بجا کر لیتے ہو کہ یہ گھڑا لے رہا ہوں، پانی کے لیے مٹکی لے رہا ہوں، تو اس کو بجا کے لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، تو پھر اس کو آزماتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو میں نے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے؟ بڑی مصیبتوں میں ڈالا گیا، سختیوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ وقت کا پیغمبر جو تھا، ان کی جو امت تھی، وہ سب پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آواز آئی الا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے، ایک امتحان ہے، اس کو پورا تو ہونے دو۔ تو امتحان اور آزمائش سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں آزماؤں گا کبھی خوف سے، والجوع کبھی فاقے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی سے، والانفس کبھی جان پہ حالات ہوں گے، والثمرات کبھی تمہاری کھیتیوں پہ حالات آئیں گے، اولاد پر حالات آئیں گے۔ تو یہ آزمائش تو آئے گی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر کانپ گیا کہ کلمہ جو پڑھا ہے اب اس کے پیچھے آزمائشیں ہیں، اور آزمائش انسان سوچتا ہے کہ کس گناہ کی پاداش میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جو ہوتا ہے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی، تو انسان سوچتا ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ۔ بے شک بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے بھی حالات آتے ہیں، لیکن ہر بار ہر آزمائش گناہوں کا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ اللہ اپنے بندے کو آزما کر بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، نبی نے فرمایا بڑا ثواب تو بڑی آزمائشوں میں ہے۔ جب حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے تھے، حضرت یاسر کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جا رہا تھا، عمار کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب وہ بہت سارے مشرکین تھے جو سب مل کر جو ہے مسلمانوں کو مار رہے تھے، ستا رہے تھے، تو نبی نے اپنے جانثاروں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آزمائش تو بہت بڑی ہے، لیکن ثواب اس سے بھی بہت بڑا ہے، تم صبر کرو تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا بڑا ثواب جو ہے وہ بڑی آزمائی کے ساتھ میں۔ اب یہ آزمائشیں اگر گناہوں کا بدلہ ہوتی تو نبیوں کے ساتھ تو پیش نہیں آتی آزمائش، سب سے زیادہ نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ثم الاقرب فالاقرب، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو نبیوں کے قریب جتنا ہوتا ہے اس پر آتی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں، یہ آندھیاں آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آندھیاں آتی ہیں تجھے
حالات آتے ہیں بنانے کے لیے، وہ حنا رنگ لاتی ہے سوکھ جانے کے بعد، انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ کسی نے کہا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل بچیڑ کھانے سے آتی ہے۔ جب آزمائشوں میں انسان کو ڈالا جاتا ہے اور آزمائشوں سے پار ہوتا ہے تب انسان مضبوط بنتا ہے اور وہ ہر طرح کے چیلنجز اور ہر طرح کے حالات کا وہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو ایک مقصد ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پیاروں کو، نبی نے فرمایا مجھے تو اتنا آزمایا گیا، اتنا کسی پیغمبر کو نہیں آزمایا گیا۔ حالانکہ نبیوں کی آپ آزمائشیں پڑھ کے دیکھیں، 950 سال تک آزمایا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی پیغمبر کو آرے کے نیچے سے کاٹ دیا گیا، کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کتنا ستایا گیا نبیوں کو، لیکن نبی فرما رہے ہیں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ ایک وجہ لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ نبی کو ستانے والے اپنے تھے رشتہ دار، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ لوہار جو ہے لوہے کو کوٹ رہا تھا، اوزار بنا رہا تھا تو کوئی اس کو کوٹ رہا تھا، اور لوہار کے پڑوس میں سونار کی دکان تھی تو وہ بھی جو ہے سونے سے کچھ زیورات بنا رہا تھا، تو اتنی آواز نہیں آ رہی تھی جب سونے کو تپایا جا رہا تھا، کوٹا جا رہا تھا، لیکن جب لوہے کو مارا جا رہا تھا تو بہت آواز آتی ہے، دور تک جاتی ہے۔ تو سونے نے کہا کہ پیٹا تو میں بھی جا رہا ہوں، جلایا تو میں بھی جا رہا ہوں، تو چیخیں کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے مارنے والے میرے اپنے ہیں، تجھے سونے سے نہیں مارا جاتا، تجھے کسی اور دھات سے مارا جا رہا ہے، مجھے لوہے کو مار رہا ہے، یہ تکلیف زیادہ ہے، اس لیے چیخیں نکل پڑی۔ اور تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ انہی پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، جب ساری آزمائشوں سے وہ نکل گئے تو انعام بھی بہت بڑا ملا ہے۔ نبیوں کو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا گیا تو سب سے زیادہ مقام بھی دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلیل کہا ہے تو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہا ہے، اور انعام بھی دیے تو بہت بڑے بڑے انعام دیے۔ وہ آگ میں ڈالنے تک آپ نے پچھلے سنا، اور آگ میں جب نہیں جلے تو نمرود نے کہا کہ اب انہیں جلا وطن کر دو، اب وطن چھوڑ رہے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہوگا۔ نبی نے فرمایا جب ہجرت کرتے وقت اے کعبہ، اے مکہ، تو کتنا عظیم ہے، تو بڑا محترم شہر ہے، تجھ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا اگر قوم نے نکالتی، مجھے یہاں قوم جینے نہیں دے رہی ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائش آ گئی کہ وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ عراق سے ملک شام چلے گئے، ملک شام سے مصر چلے گئے، حکم آیا کہ ملک شام جاؤ تو دوبارہ ملک شام چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو فرمایا عرب کے صحرا میں چلے جاؤ بیوی بچے کو لے کر۔ اب عرب کے صحرا پہنچے ہیں، لمبا سفر ہے، بعض روایتوں میں یہ سفر براق پر ہوا ہے، جیسے نبی کے معراج کا سفر براق پر ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ملک شام سے صحرائے عرب حجاز تک براق پر ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہنچے ہیں، لق و دق صحرا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ انسان نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بستی ہے۔ وہاں آ کے ٹھہرے ہی تھے، دوسرا حکم آ گیا، ابراہیم بیوی اور بچے کو یہیں بٹھا دو، آپ واپس ملک شام چلے جاؤ۔ بہت دور ہے نا عرب سے ملک شام، فلسطین، اسرائیل جہاں ہیں، ملک شام، سیریا، یہاں جا رہے ہیں۔ ابراہیم میرا خلیل ہے تو بیوی کو بتانا بھی نہیں، چپ چاپ نکل لو۔ جاتا دیکھا تو حاضرہ نے پیچھے سے پکارا، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی نے، حاضرہ نے پیچھے سے 3 آوازیں دی، ابراہیم یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں ہے کون اور کس کے سہارے اور کس جرم کے پاداش میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاضرہ کو خیال آیا کہ وہ نبی ہیں،
اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہوگا تو اونچی آواز سے جاتے ہوئے کو پوچھا، ابراہیم کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو جہاں کوئی انسان نہیں، پانی نہیں، کھانے کے سامان نہیں؟ اشارہ کر دیا، بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر حاضرہ نے بھی اونچی آواز سے کہا، اگر اس نے کہا ہے، اس کا حکم ہے تو پھر خوشی خوشی جاؤ، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ لیکن باپ تھے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، عورت ذات ہے اور جنگل ہے، جیسے ہی پہاڑ کے اس طرف پہنچے ہیں، اب رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ربا میں نے اپنے بال بچوں کو اس جنگل میں چھوڑا ہے جہاں آب و پانی نہیں، جو زمین کھیتی کے لائق نہیں، لقدق عرب کا صحرا ہے، میں نے تیرے بھروسے پر چھوڑا ہے اپنے بچوں کو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرا گھر تو اجڑ رہا ہے لیکن تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ عند بیتک المحرم، مفسرین لکھتے ہیں یہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھی، کعبہ بنا ہوا نہیں تھا، کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا جو طوفان نوح میں ڈھہ گیا تھا، اس کے نشانات موجود تھے۔ قرآن نے کہا عند بیتک المحرم، کہ اگرچہ وہ جنگل تھا، کسی اور کا گھر نہیں تھا، لیکن وہاں خدا کا گھر تھا۔ عند بیتک المحرم، میرا تو یہاں گھر نہیں، انسانی آبادی نہیں، لیکن میں تیرے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا گھر اجڑ جائے تو اجڑ جائے، لیکن تیرا گھر جو ہے سجدوں سے آباد رہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرا گھر یہاں پر سجدوں سے، نماز سے آباد ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، الہ العالمین مجھے تو حکم دے دیا کہ ملک شام چلے جاؤ، اتنا تو کرم کر دیجئے کہ جس جنگل میں نے اپنے بال بچوں کو ٹھہرایا ہے اسے بستی بنا دیجئے، لوگوں کا دل ادھر پھیر لیجئے تاکہ یہاں آبادی بھی ہو جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھل فروٹ کھلانا۔ یہ نہیں کہا کہ جو کی روٹی کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ گیہوں کی کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ چاول کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ باجرہ کھلا دینا، بلکہ جب مانگنے والا ابراہیم ہے، جب مانگنے والا خلیل ہے اور دینے والا رب جلیل ہے تو پھر پھل فروٹ مانگے۔ الہ العالمین جنگل ہے، یہ زمین تو کھیتی کے بھی لائق نہیں، لیکن میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پھل فروٹ کھلانا۔ عقل کہہ رہی تھی کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، عقل تو یہی کہہ رہی تھی کہ کھڑا کہاں ہے اور کیا مانگ رہا ہے، لیکن عشق نے جواب دیا، یہ نہ دیکھو کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ پھل فروٹ مانگے، دنیا کے کسی بھی کونے میں آج پھل فروٹ پیدا ہوں گے، مکہ میں ضرور پائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، یہاں پھل فروٹ پہنچا دے۔ دنیا بھر کے کسی بھی جرمنی میں، جاپان میں، مصر میں کوئی بھی پھل فروٹ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کسی اور بازار میں ملے یا نہ ملے، جے پور میں نہیں ملے گا، بھادرہ میں نہیں ملے گا، مکہ میں جاؤ دنیا کا پھل فروٹ ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ثمرات کہا اور امن بھی مانگا تھا کہ اس سے جو ہے امن کی بستی بنانا، اور امن کی بستی کیسے بنایا؟ حرم میں مشرکین مکہ کا اگر باپ کا قاتل بھی آ جائے تو حرم میں قتل نہیں کرتے تھے، حرم میں آپ چڑیا نہیں مار سکتے،
حرم میں آپ جو نہیں مار سکتے، امن کا شہر قرار دیجئے اس سے، تو حرم کو امن کا جو ہے قرار دیا گیا۔ تو یہ آزمائش اس سے گزرے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا اگلے ہفتے ذکر کریں گے قربانی کے موقع پر۔ وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، کس کی ہمت ہوتی ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا؟ وہ تو ابراہیم تھا، تیار ہو گیا۔ لیکن آزمائشوں کے بعد انعام کیا ملا ہے؟ وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت آدم نے بنایا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ ڈھہ گیا تھا، کسی اور پیغمبر سے اس کی تعمیر کا کام نہیں لیا، بلکہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد انہی ابراہیم اور اسماعیل سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا۔ اب یہ قربانیوں کا صلہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بنا رہے ہیں، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر بنا رہے تھے اس وقت اپنے رب سے اس سے بھی بڑی اجرت مانگ رہے تھے۔ میری بات کو آپ سمجھے، میں نے کہا پچھلی جو آزمائشیں تھیں اس کے بدلے میں اللہ نے انعام یہ دیا کہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام ابراہیم اور اسماعیل سے لے رہے ہیں، لیکن ابراہیم اور اسماعیل سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ اپنے رب سے ان ساری چیزوں سے بھی بڑی اجرت مانگ رہے تھے۔ وہ اجرت کیا تھی؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن عاجزی دیکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹے کو پکا مسلمان بنا کے رکھنا۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں ایک ایسی امت بنانا جس کا ٹائٹل مسلم ہو۔ ہمارے لیے بھی دعا کر گئے، ایک ایسی امت لے کر آنا جس کا نام مسلمان ہو، مسلم ہو۔ اب اجرت مانگ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اب اجرت ہمیں کیا چاہیے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، الہ العالمین جو تیرا محبوب ہے جو آخر میں آنا ہے وہ میری اولاد میں سے بھیج۔ یہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اجرت لے رہے ہیں کہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جو تو آخری پیغمبر بھیجے گا، جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اب انعام دینا ہے تو اس طرح دے کہ اس محبوب کو میری اولاد میں بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے اور نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں۔ وبشرى عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، اپنی امت میں بشارت دی تھی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت امی آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے جس کی روشنی مشرق اور مغرب میں پھیل گئی اور مجھے محل شام کے، ایران کے، یمن کے نظر آنے لگ گئے۔ تو فرمایا میں ابراہیم کی تو دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو انعام یہ ملا۔ دعا مانگی کیا؟ چھوٹی موٹی نہیں، اجرت بہت بڑی مانگی ہے۔ قرآن کریم میں 3 دعائیں، 2 دعائیں قرآن کریم میں، ایک حدیثوں میں، 3 دعائیں بڑی جامع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ضرورت پڑی، اپنے بھائی کے لیے کسی نے ایسی دعا نہیں کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی۔
میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دو۔ یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا۔ اور دوسری دعا قرآن کریم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آخری محبوب جو آئے گا وہ میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اور تیسری دعا حدیثوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے نا یہ مجھے دے، عمر اسلام میں آ جائے۔ یہ تین دعائیں بڑی جامع اور تینیں قبول ہوئی۔ تو آزمائش اور امتحان آتی ہے، آندھیاں آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لیکن اس میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ انسان ہر وقت امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر وقت، کیونکہ دنیا امتحان کا ہے، تو ہر وقت کوئی نہ کوئی پیپر سامنے ہوتا ہے۔ دو بڑے پیپر ہیں، یا انسان کے شکر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے یا انسان کے صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے صحت دی، مال دیا، تندرستی دی، خوشی دی، تو یہ شکر کا امتحان ہے۔ خوشی اسی لیے دی ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، مال اسی لیے دیا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، تجھے بڑی کوئی کامیابی دی، شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ہر وقت انسان یا خوشی میں ہوتا ہے یا غمی میں ہوتا ہے۔ اگر خوشی میں ہے تو شکر کر، اور اگر آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو صبر کا امتحان ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں سے جب پار ہوئے تو اللہ رب العزت نے انعام بھی بہت بڑا دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا، اور محبوب جو تھا اس کا جواب 28ویں پارے میں دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں وہ اللہ ہوں جنہوں نے امیین میں اپنا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، اس کو میں امیین میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انعام ہے، اور فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ وَإِذَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا تیرے رب نے ابراہیم کو اور انہوں نے پورا، اس میں جب وہ پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یعنی آج یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، حج کرتے تھے، ان کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے لے رکھا تھا۔ تو فرمایا یہ لوگوں کا میں امام بنا دوں گا۔ تو وہ لوگوں کا امام جو بنتا ہے، انسان جو اونچے عہدے پہ پہنچتا ہے، عزت اور وقار کی چوٹیوں تک جو پہنچتا ہے، وہ ابتلاء اور آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد پہنچتا ہے۔ تو آزمائش میں کیا، صبر سے، حوصلے کے ساتھ اس کو جو ہے برداشت اگر انسان کر لے تو یہ مصیبت چند دنوں کی ہے اور گزر جاتی ہے، اس کے بعد جو اس کا انعام ملتا ہے وہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ آندھیاں آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ زندگی میں جو امتحانات آتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مشکلات کی گھڑیاں ہوتی تو انسان کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، یار اب کیا ہوگا، دکان نہیں چل رہی، 10ویں میں فیل ہو گیا، 12ویں میں فیل ہو گیا، اب کیا ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا، راستے بہت ہیں، ایک دکان والا ہی راستہ نہیں ہے، وہ دینے پہ آئے گا، ابھی کوئی امتحان چل رہا ہوگا، آزمائش چل رہا ہوگا، یہ دن گزر جانے دے، حوصلہ رکھ، صبر، اور اس کے اوپر بھروسہ رکھ، تیرے لیے راستے سارے کھلیں گے۔ وہ سارے 7 تالے لگا دیے تھے زلیخا نے، یوسف کہاں سے نکلے گا؟ یوسف نے کہا مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ جب نکلنے کا ارادہ کیا، دروازے بھی کھلے، تالے بھی ٹوٹے۔ آزمائشوں میں تو گزرے یوسف علیہ السلام، بہت ساری آزمائش ہوئی۔ آخری بات، آزمائشیں کتنی آئی؟ بھائیوں کی طرف سے ستایا گیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے میں بیچا گیا، مصر کے بازار میں بولی لگی، شاہی محل میں الزام لگ گیا، جیل میں چلے گئے۔ یہ ساری آزمائشیں بغیر قصور کے، ہم کہتے ہیں یار گناہ کیا کر لیا کہ آزمائش آ گئی، بغیر قصور کے ساری آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اور انعام کیا ملا پھر؟ انعام یہ ملا کہ قدموں میں مصر کا تخت آیا، سر پہ نبوت کا تاج آیا۔